بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک واقعات۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی بشارت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے وقت ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنا دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ ہے، اور آپ کی نسل سے وجود میں آنے والے لوگ بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی مبعوث فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والدین کے انتہائی فرما بردار اور ان کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت اسحاق علیہ السلام نے گوشت کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کے دونوں بیٹے اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے میں اپنے بھائی سے پہلے کامیاب ہو گئے، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ وہ معزز بعد میں آنے والی قوموں کے سرداروں اور ان کے رزق اور اولاد میں خوب برکات ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی کو جب علم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی خواہش کو پورا کر کے دعائیں لینے میں کامیاب ہو گئے، تو اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں لابان کے پاس جانے کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے والدین کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے حران میں اپنے ماموں کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے ماموں کی دو بیٹیاں لیا اور راحیل تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے ان کی چھوٹی بیٹی راحیل کا رشتہ مانگا۔ لابان نے کہا کہ اس نکاح کے حق مہر کے لیے آپ 7 سال تک میری بکریاں چرائیں۔ جب مدت پوری ہوئی تو آپ علیہ السلام کا نکاح اپنے ماموں لابان کی بڑی بیٹی لیا سے ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی منکوحہ کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اپنے ماموں سے صبح کہا کہ میں نے تو راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ ان کے ماموں نے جواب دیا کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی کا رشتہ کر دیں یا شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مزید 7 سال میری خدمت کرنا ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے مزید 7 سال اپنے ماموں کی خدمت کی اور راحیل سے نکاح کر لیا۔ یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بیک وقت ایک ہی باپ کی 2 بیٹیوں سے یعنی 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا، جبکہ امت محمدیہ کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ ایک ہی باپ کی 2 بیٹیوں سے بیک وقت نکاح کر لیا جائے۔ لابان نے بطور خاتمہ اپنی بڑی بیٹی کو زلفی اور چھوٹی بیٹی کو بلہا نامی لونڈی دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی بیوی لیا کے بدن سے 6 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل سے آپ کی ابتدا میں کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی بلہا آپ کو ہبہ کر دی، جس میں سے آپ کو 2 بیٹے عطا ہوئے۔ آپ کی پہلی بیوی نے بھی آپ کو اپنی لونڈی ہبہ کی، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی۔ جب آپ کی بیوی راحیل نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی بیوی اور لونڈیوں سے اولاد ہو گئی تو انہوں نے بھی اللہ کے حضور گر گرا کر دعا مانگی، تو اللہ نے انہیں بھی 2 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے ایک کا نام یوسف علیہ السلام اور دوسرے کا نام بنیامین تھا۔ بنیامین کی ولادت پر ہی راحیل یعنی ان کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور آپ کنعان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب وہاں کے لوگوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے خاندان اور اہل کنعان کی رہنمائی کے لیے رسول مبعوث فرمایا۔
اور آپ علیہ السلام پر صحیفے بھی نازل فرمائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے پیغمبروں پر بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا اور صدمے کی وجہ سے روتے روتے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا اور آپ کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی اور مزید تفصیلات اس میں بیان کی جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرتے اور ویڈیو کو لائک کریں۔